اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر اور قابل احترام اقبال باجی صاحبہ، لائق تعظیم عالمات، بہنوں، ساتھیوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں میرا موضوع سخن ہے قربانی کی حقیقت اور مقصد۔ تو عزیز بہنوں، قربانی کا لفظ سنتے یا ذہن میں آتے ہی یہ تصور ابھرتا ہے کہ قربانی سے مراد جانور کی وہ قربانی ہے جو ایک مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تصور اس حد تک درست اور صحیح ہے کہ جانور کی یہی قربانی وہ ظاہری قربانی ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان اس لیے پیش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حقیقی قربانیوں کی تہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس ظاہری قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کی سب سے پہلے تاریخی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید قربہ میں پوری دنیا کے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی جانوروں کی قربانیاں پیش کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کا احیاء کرتے ہیں، یعنی اس کو تازہ کرتے ہیں، جس میں ایک بوڑھے شفیق باپ نے اپنے نوخیز لختے جگر کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی، جس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کلمات کا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، میں فرما دی۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو نہ صرف مناسک حج کا لازمی جز قرار دیا، بلکہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی شکل میں وہ دن عطا فرمایا جس میں مسلمانان عالم قربانی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پیاری عزیز بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اکلوتے بیٹے کی اس قربانی کا نہ تو اچانک مطالبہ کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ یکایک اس بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی ہی قربانیوں کی یادگار ہے کہ کس طرح وہ سب انسانوں سے کٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے الہ کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ، رشتہ داروں کی شفقتوں اور محبتوں کی قربانی دی، مال و دولت، عہدہ و منصب، آرام و آسائش سے محرومی کی قربانی دی، خاندانی گدی، برادری کی حمایت کے سہارے سے محرومی کی قربانی دی اور قوم و وطن کو چھوڑ دینے کی قربانی دی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آتش نمرود میں بے خط خوف و خطر کود کر اس کے حضور اپنی جان نذر کرنے کی قربانی پیش کی، اور اپنے محبوب رب ہی کی اطاعت و بندگی میں اپنی چہیتی بیوی اور شیرخوار بچے کو حجاز کے ایک سنسان بیاب و گیاہ لق و دق صحرا چٹیل میدان میں یعنی مکہ میں چھوڑ دینے کی قربانی قبول کی۔ اور جب یہی بچہ سن رشد کو پہنچ کر لائق و فائق ہوا تو اپنے معبود حقیقی کا حکم و اشارہ پا کر اپنے نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر کے اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت پیش کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مسلم حنیف یعنی میرا مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے بغیر کسی تعمل کے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے سر نیاز خم کرتا ہوں، یعنی اس کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو گیا۔
तब उस रहीम व करीम रब ने इश्क मोहब्बत के इस इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फायजुल मराम यानी कामयाब करार देकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जिंदा व सलामत रख कर उनको एक जानवर दुम्बा अता फरमाया कि बेटी की जगह इसको ज़बह करो, क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान, ये सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान मकसूद था। अल्लाह ताला ने न सिर्फ दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमाई, बल्कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर इम्तिहान और आजमाइश में पूरा उतरने का इन कलिमात में सर्टिफिकेट यानी सनद भी अता फरमाया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 24 में इरशाद बारी ताला है कि इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, और जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया तो तमाम आजमाइशों और इम्तिहान में पूरा उतरा। अजीज साथियों, कुर्बानी की इस सुन्नत इब्राहीमी का हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इह्या किया, जिंदा किया, जारी व सारी किया। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, सूरतुल कौसर की आयत है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज अपने रब के लिए पढ़ो और कुर्बानी भी उसी के लिए करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मदनी हयात तय्यबा में हर साल कुर्बानी फरमाई। सहाबा किराम ने भी कुर्बानियाँ की, जिसका सिलसिला जारी और सारी है। अजीज बहनों, इस्लाम हमें जिंदगी का एक अजीम मकसद और नसबुलैन देता है, और वह है इलाए कलिमतुल्लाह का नसबुलैन, यानी जिंदगी के तमाम शोबों गोशों और सारे मामलात व मसाइल में कानून इलाही की हुक्मरानी और उसका गलबा, और अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी के जरिए उसकी रज़ा और खुशनुदी का हुसूल हो। और ये मकसद जान व माल की कुर्बानी, अहल अयाल की कुर्बानी, मरगूबात व ख्वाहिशात की कुर्बानी, अजीज तरीन मता की कुर्बानी, अपने ज़ाती अक़राज़ व मकासिद की कुर्बानी और वतन अजीज़ की कुर्बानी हिजरत व जिहाद ही से मुमकिन। जैसा कि सैयदना इब्राहीम, इस्माईल और हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की इन कुर्बानियों से मालूम होता है। और जब हम अंबिया किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और उनके हवारीईन और अंसार, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की हयात मुबारका का मुताला करते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं कुर्बानियों, इम्तिहान, आजमाइश और जिहाद से भरी नजर आती है। इस वक्त दुनिया में जिस कदर भी खैर और भलाई और तरक्की और उरूज नजर आ रहा है, ये सब इन्हीं नफूस कुदसिया की जहद मुसलसल और कुर्बानियों के समरात और नताइज हैं। बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। प्यारी बहनों, इस्लाम ने हमें जिंदगी का जो अजीम नसबुलैन, यानी अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का कलमा बुलंद हो, दीन इस्लाम का गलबा हो, तो इस नसबुलैन की कामयाबी के लिए जानो माल की कुर्बानी जरूरी है। इसीलिए बतौर तरबियत हर साल हज के मौके पर मिना में और अपनी अपनी आबादियों में ईद उल अजहा के दिन हर साहबे उसअत पर कुर्बानी जरूरी करार दी गई है। जानवरों की कुर्बानियाँ उस अजीम और बड़ी कुर्बानी के हुसूल का जरिया हैं जो एक मुसलमान से मकसूद है। यानी वो क्या है? अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी और वफादारी के जज्बे को हासिल करना। तो गोया कुर्बानी का जानवर जब हम ज़बह करते हैं, तो दरअसल कुर्बानी करने वाले ये कुर्बानी करने वाले के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। इस जानवर का खून मेरे खून का कायम मकाम है, यानी वक्त पड़ने पर मेरी जान भी राह खुदा में इसी तरह कुर्बान। तो जानवरों की कुर्बानी दरअसल एक ट्रेनिंग है, तरबियत है इस बात की कि हम अपने मकसद व नसबुलैन के हुसूल के लिए जानो माल, अहलो अयाल, ख्वाहिशात मरगूबात, मकसद, मनसब, वहदा, गरज की महबूब से महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी राह में कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। यही जज्बे दरअसल कुर्बानी का मकसद
اور روح ہے۔ ساتھیوں، جانوروں کی قربانیوں کے پیچھے اگر یہ جذبے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض رسمی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کے بعد جانوروں کا گوشت لا کر کعبہ بیت اللہ کے سامنے رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت کے ذریعے بتایا کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے وہ جذبات پہنچتے ہیں جو اللہ کے نام پر اپنی جان کا قائم مقام جانور ذبح کرتے ہوئے تمہارے دل میں ابھرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا دراصل اپنی ناپسندیدہ خواہشات پر بھی چھری پھیرنا ہوتا ہے بہنوں، اور اللہ کے دربار میں وہی عمل مقبول و محبوب ہے جس کا محرک موٹیویشن اللہ کا تقویٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المائدہ آیت نمبر 27 میں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ تو پیاری عزیز ساتھیوں، اسلام میں اسی مقصد یعنی تقویٰ کے جذبے کے تحت قربانی مطلوب ہے، محض رسمی طور سے جانوروں کا خون بہانا مقصد نہیں۔ اسی مقصد یعنی تقویٰ اور اس کی روح کی پرورش کے لیے جانور ذبح کرتے وقت ہمیں یہ دعا بتائی اور سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت دعا پڑھ کر اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلاء کلمت اللہ یعنی دین اسلام کی سرفرازی کے لیے ہے، مگر عملی زندگی میں ہمارا طرز عمل اس عہد و اقرار کے برعکس ہوتا ہے، برخلاف ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم اپنے سارے دنیاوی کاموں میں یکسو ہوتے ہیں، مگر زندگی کے معمولات میں اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد یا دین کے قیام اور اس کے غلبے کے لیے قربانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ اس وجہ سے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو آج امت مسلمہ اپنی اسی قول اور عمل کے تضاد یعنی یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی نعمتوں، اس کے حسنات و برکات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی کے فوائد سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ اور اصل جذبہ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ہماری بے شمار قربانیوں کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں جانور قربان کر دیتے ہیں، مگر ہمارے اندر قربانی کی روح وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوتی۔ بقول شاعر مشرق رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے پیاری ساتھیوں، جو ایک انسان کو اپنی پوری شخصیت اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، فرما بردار اور زندگی کے ہر گوشے شعبے معاملے میں اس کا وفادار بندہ بناتی ہے۔ اسی لیے ہم ان مبارک ایام میں ارادہ کریں اور اپنے بھائی بہنوں، بچوں، رشتہ داروں، دوست احباب سب کے سامنے قربانی کی مقصد اور روح کو پیش کریں، ان سے آشنا کرائیں، تاکہ ہم اپنے مقصد دین کی سرفرازی کے لیے نہ صرف جانوروں بلکہ ہر چیز کی قربانی پیش کرنے کی کوشش اور جدوجہد میں لگ جائیں۔
اور رب رحیم سے خصوصی دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہماری قربانیوں میں وہ روح پیدا فرما دے کہ ہم دنیا اور آخرت کے بہترین فوز و فلاح سے ہم کنار ہوں، کامیاب ہوں، تو ہم سے راضی ہو اور تیری رضا اور خوشنودی ہمارے لیے جنت فردوس میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.